بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات امارات اندلس کے 10ویں حکمران ہشام المیاد بالا کے متعلق ہیں۔ ابو الولید ہشام المیاد بالا اندلس کے 10ویں اموی حکمران اور خلافت قرطبہ کے تیسرے خلیفہ تھے۔ وہ اپنے والد خلیفہ الحکم المستنصر کے جانشین ہوئے۔ ان کی خلافت نے اندلس میں اموی ریاست کی طاقت کے زوال کے آغاز کا مشاہدہ کیا، جب یہ ان کے دادا عبد الرحمن الناصر اور ان کے والد الحکم کے دور میں اپنی عظمت کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ ناظرین، ان کی پیدائش 966 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور ان کی وفات 1010 عیسوی میں 49 سال کی عمر میں قرطبہ میں ہوئی۔ ان کی تدفین قرطبہ محل میں کی گئی۔ ناظرین، ہشام 399 ہجری تک اندلس کے نامزد خلیفہ رہے، پھر ان کے چچا زاد بھائی محمد المہدی نے انہیں معزول کر دیا اور 400 ہجری میں دوبارہ اقتدار پر بحال ہونے تک وہ قید میں رہے۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی پہلی خلافت پر۔ خلیفہ الحکم المستنصر کے دو بیٹے تھے، عبد الرحمن 351 ہجری میں اور ہشام 354 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا بڑا بیٹا عبد الرحمن جوانی میں ہی انتقال کر گیا اور الحکم کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ 364 ہجری کے بعد الحکم کو پے در پے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے ہشام کی بیعت کے لیے تیار ہوئے، جو 365 ہجری کو کی گئی۔ الحکم کی وفات 3 صفر 366 ہجری کو ہوئی۔ ناظرین، دو نوجوان فائق اور جودھر، جن کے ہاتھ میں محل کی بھاگ دوڑ تھی، اس خبر کو خفیہ رکھنے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ نوجوان ولی عہد شہزادے ہشام کو ہٹا کر اس کے چچا المغیرہ بن عبد الرحمن الناصر کو مقرر کریں۔ انہوں نے جعفر بن عثمان المصافی کو بلایا اور اسے خلیفہ کی موت کی خبر اور المغیرہ کو گورنر مقرر کرنے کے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ المصافی نے ان کی رائے کو منظور کرنے کا بہانہ کیا، کیونکہ اسے ثقلبہ کے اثر و رسوخ کا خوف تھا، جن کی تعداد محل میں 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اس نے جاتے ہی سیاستدانوں اور اپنے بربر قبیلے کے رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ ناظرین، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے تیزی سے پیش قدمی کی جائے، تاکہ ریاست میں بغاوت کی قوت مضبوط نہ ہو، خاص طور پر کیونکہ منتخب شدہ خلیفہ ان کا امیدوار ہے اور وہ اس کے ساتھ احسان کریں گے اور ان کے پاس کمان کی بھاگ دوڑ ہوگی۔ بعض نے بغاوت منقطع کرنے کے لیے خود المغیرہ بن عبد الرحمن کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، جس پر محمد ابن ابی عامر کی قیادت میں ان کے ایک گروہ نے تیزی سے عمل درآمد کیا، جس کا اختتام المغیرہ کو ایک دن اور رات میں قتل کرنے پر ہوا۔ ولی عہد شہزادے ہشام کو اپنے مرحوم والد کے جانشین کے طور پر منتخب کرنے اور خلافت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، جب ہشام نے 12 سال کی عمر میں خلافت سنبھالی تو اس کی ماں اپنے بیٹے کی بادشاہی کی محافظ بن گئی اور اصل اختیار 2 آدمیوں کے ہاتھ میں آ گیا، جعفر المصافی اور پولیس چیف محمد بن ابی عامر، جس کا نئے خلیفہ کی والدہ سے گہرا تعلق تھا۔ اس تعلق نے اسے 2 سالوں کے دوران بتدریج کران کے حاکم کے خلاف ہونے کے قابل بنایا، جس کا اختتام ابن ابی عامر کے خلیفہ کے نام ایک فرمان پر ہوا، جس میں حکم دیا گیا کہ کران اور اس کے خاندان کو جیل میں ڈال دیا جائے اور ان کی رقم ضبط کر لی جائے۔ وہ برسوں بعد جیل میں مارا گیا۔ ناظرین، ایک محروم خلیفہ کے طور پر ہشام کی یہ حالت محمد بن ابی عامر کی زندگی تک جاری رہی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عبد المالک، جو اپنے والد المنصور کے بعد حکومت اور تمام عہدوں پر فائز ہوئے، اور ان کے بعد ان کا دوسرا بیٹا عبد الرحمن شان زول تھا، جو اس سے بھی آگے نکل گیا۔ 399 ہجری میں شان زول نے ہشام پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے ولی عہد قرار دے، کیونکہ ہشام کے پاس بیٹا نہیں تھا، اور یہ سب اس کے ساتھ ایک متنازع حکم نامے کے ذریعے کیا گیا۔
ناظرین، اس نے بہت سے لوگوں کو، خاص طور پر بنو امیہ کے شہزادوں کو غصہ دلایا، جو اسے اندلس کی حکمرانی پر اپنے خاندان کی قانونی سرپرستی کے خاتمے کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک سازش کی، جس کی قیادت ان میں سے ایک شہزادہ محمد بن ہشام بن عبد الجبار نے کی۔ 399 ہجری کو محمد بن ہشام نے شمال میں عیسائی سلطنتوں کے خلاف فوجی مہم میں عبد الرحمن شانزول کے ظہور کا فائدہ اٹھایا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ایک گروہ کے ساتھ محل پر حملہ کیا۔ قرطبہ شہر، جہاں اس دور میں خلیفہ ہشام المیعاد بالا موجود تھا، اور اسے اپنے آپ کو معزول کرنے پر مجبور کیا۔ امویوں نے محمد بن ہشام کو ان کے جانشین کے طور پر منتخب کر لیا اور وہ اندلس میں چوتھا اموی خلیفہ بن گیا، جس نے خود کو المہدی کا لقب دیا۔ ناظرین، محمد المہدی نے ہشام کو پہلے محل میں قید کیا اور پھر قرطبہ کے کچھ گھروں میں منتقل کر دیا۔ پھر شعبان 399 ہجری میں المہدی نے ایک عیسائی یا یہودی کی موت کا فائدہ اٹھایا جو ہشام سے بہت مشابہت رکھتا تھا، اس لیے اس نے سابق خلیفہ کی موت کا اعلان کیا اور متعدد وزراء اور فقہا کو لایا جنہوں نے ہشام کی موت کی گواہی دی۔ اس کے بعد بنی امیہ کے شہزادوں کے درمیان افراتفری اور تصادم کا دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں المہدی کو بربر افواج اور ان کے اتحادی سانچو گارسیا، کاؤنٹ آف کاسٹل اور ایک اور شہزادے کے ہاتھوں معزول کر دیا گیا اور سلیمان بن الحکم نے اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد المہدی اپنی افواج کے ساتھ اپنے دو اتحادیوں رائمنڈ برل، کاؤنٹ آف بارسلونا، اور اس کا بھائی آرمنگول اول، کاؤنٹ آف ارگلا کی مدد سے اپنی سلطنت بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، اس مقام پر معاملات پرسکون نہیں ہوئے، کیونکہ بربروں نے اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کیا۔ مہدی اور اس کے اتحادیوں کی فوجوں سے تصادم ہوا اور انہیں شکست دی۔ اس کی شکست کے بعد المہدی کو مجبوراً قرطبہ واپس جانا پڑا اور اس کے اتحادیوں نے اسے چھوڑ دیا۔ 8 ذو الحج 400 ہجری کو بنو عامر کے وفادار عامری نوجوانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اس کے محل میں اس پر حملہ کیا، اس کا سر قلم کیا اور ہشام کو اس کے قید خانے سے نکال کر دوبارہ خلیفہ بنایا۔ ناظرین، ہشام نے انتشار کی کیفیت کو ختم کرنے اور صفوں کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی۔ مہدی کے سر کو بربروں اور ان کے رہنما سلیمان المستعین کو بھیج کر ان کو اس کی اطاعت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے سلیمان المستعین کی تقرری سے انکار کیا اور اس پر قائم رہے اور اپنے پرانے اتحادی سانچو گارسیا، کاؤنٹ آف کاسٹل سے مدد لینے کی کوشش کی، جس نے اس بار ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بربروں کے پاس تنہا لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے ربیع الاول 401 ہجری میں مدینہ الزہرا پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ شہر پر ان کا قبضہ شعبان کے آخر تک جاری رہا اور انہوں نے اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ دوسری طرف سانچو گارسیا، کاؤنٹ آف کاسٹل نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قاصدوں کو ہشام سے ان سرحدی قلعوں کو واپس لینے کے لیے بھیجا جو اس کے والد الحکم اور المنصور نے کھولے تھے، جیسا کہ سینٹ ایسٹیبن، اچشما، گرماج، کالونیا اور دیگر، جو شمال میں عیسائی سلطنتوں کے خلاف اندلس کے دفاع کی پہلی لائن کی نمائندگی کرتے تھے۔ ناظرین، ہشام اپنے بربر مخالفوں کے ساتھ کاسٹل کے اتحاد سے خوفزدہ تھا، اس لیے اس نے ان قلعوں کو کاؤنٹ آف کاسٹل کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت بربروں نے قرطبہ پر اپنا محاصرہ سخت کر دیا اور ہشام اور بربروں کے درمیان مذاکرات اور مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ قرطبہ کا محاصرہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ شہر کے مکینوں نے شور نہ مچایا اور بربروں کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ناظرین، 26 شوال 403 ہجری کو ایک عظیم جنگ میں بربروں کی فتح اور قرطبہ پر ان کے قبضے کے ساتھ اختتام ہوا۔ اگلے دن سلیمان المستعین دوسری مرتبہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان المستعین نے ہشام کو ایک مدت تک قید میں رکھا اور پھر ان کے بیٹے محمد بن سلیمان نے اسے قتل کر دیا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ المریہ بھاگ گیا اور اپنی موت تک چھپا اور ذلیل و خوار ہوتا رہا۔
ناظرین، اب اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔